अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हम अपने इन व्लॉग्स में मुसलसल आपको आगाह करते जा रहे हैं। ख़ासतौर पर 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो हमलों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 1.5 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं और पूरा गज़ा जो है वो मलियामेट हो चुका है। रफ़ा मलियामेट हो चुका, खान यूनिस का इलाका जो है वो मलियामेट हो चुके हैं और लाखों फ़लस्तीनी जो है वो बेघर होकर अब इस वक्त वहाँ पर जो स्टारवेशन है यानी भूख और अफलास की जो कैफियत है वो सारे दुनिया को ये मजबूर कर दिए कि वो इसराइल से जो नफ़रत है उसमें बढ़ावा दे दें। उसकी जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो नफ़रत बढ़ती जा रही है इसराइल के इन इक़दामात की वजह से, उसके नतीजे में आज वाशिंगटन के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या भी पेश आया है। ये वाक़या ऐसे ही नहीं पेश आया बल्कि ये एक सिलसिला है जो कि इसराइल के ख़िलाफ़ दुनिया भर के अंदर जो नफ़रत की आग जो है वो बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर पर यूरोप के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर तो हमने देखा ही देखा है, लामाला वो तो विक्टिम्स हैं, लेकिन यूरोप के अंदर जिस तरीके से इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल रही है उसका एक छोटा सा एक हिस्सा हम देख सकते हैं। आज वाशिंगटन पे पेश आया जहाँ पर एक शख्स ने 2 इजरायली सफारतकारों को हलाक कर दिया, फायरिंग करके हलाक कर दिया। एक लैटिन अमेरिका का शख्स था, इसका नाम जो एलियास रोड्रिगेज़ है, गिरफ्तारी तक उस जगह पर मौजूद रहा और ये बताने के लिए दुनिया को भी कि वो जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में है और वो फ़लस्तीन के मज़लूमों के हक़ में है। वो नारे लगाता रहा, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाता रहा जो एलियास रोड्रिगेज़ है उसने, और उसके बाद उसको बाकायदा तौर पर अमरीकी फ़ोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिया। ये जो हमले में हलाक होने वाला एक जो सफारतकार है उसके बारे में उसने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें यमन के जो हौसी रहनुमा हैं अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी, उनको शहीद करने की धमकी दी थी और आज खुद शहीद हो गया। आप देखें अब ये सफारतकार है और सफारतकार जो है वो भी अमेरिका में बैठा हुआ है और वो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, अपने एक्स अकाउंट के ऊपर वो धमकियां दे रहा है यमनी जो रहनुमा है उनको, और उनको कत्ल करने की धमकी दे रहा है। तो आज उसके ख़िलाफ़ एक शख्स ने, जो कि अमेरिकन शख्स है, लैटिन अमेरिका का शख्स है, अच्छा ये जो एलियास रोड्रिगेज़ है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक राइटर है, शायर है, राइटर्स है और अमरीकी जो हिस्टोरियंस हैं उनके ऊपर लिखता है, जो अमरीकी अहम शख्सियात है उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखता था। ये बड़ा अहम किस्म का शख्स था, बड़ा मतलब ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। अब अगर इसने ये क्राइम किया है तो सिर्फ इसलिए किया है कि वो गज़ा के जो मज़लूम मुसलमानों के साथ खड़ा था और इसराइल को और दुनिया को ये बताना चाहता था कि अब फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। और इस वाक़े में के हवाले से ट्रम्प ने भी लबकुशाई की है। लामाला ट्रम्प कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या है ये यहूद दुश्मनी पर मुबनी वाक़या है और इसे फ़ौरी तौर पर रोकना चाहिए, ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। दूसरी तरफ अब इसराइल की जानिब से गज़ा के जो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो हमलों का सिलसिला है गुज़श्ता 24 घंटों से वो जारी है। गो कि ये बहुत पहले से 7 अक्टूबर 2023 से जारी है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से की गई हैं गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर, उसमें 93 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि शुमाली गज़ा के जो अल-उदा हॉस्पिटल है उसको गिरफ्त में लेकर इसराइल की फोर्सेस जो हैं वो ज़बरदस्ती और शदीद किस्म की बमबारी कर रहे हैं वहाँ पर, और उसके नतीजे में आगे जो हम आने वाले वक्तों में हम आपको बता पाएंगे कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो मगरबी किनारे के इलाके में भी इसराइल के जो फोर्सेस हैं उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी है, जबकि फ़लस्तीन के जो मज़ाहमती तंजीमें हैं, हमास है, अल-क़साम ब्रिगेड है, अल-कुद्स ब्रिगेड है, जहाद इस्लामी है, उनकी जानिब से भी इसराइल की जो फोर्सेस है उनके ख़िलाफ़ घात लगाकर जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई हैं हमास की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़, जो कि कारगर साबित हुई हैं और उसके नतीजे में इसराइल की फोर्सेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन दिनों के अंदर इसराइल की जो हमास की जो फोर्सेस हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, क्योंकि जो लोग हैं, जो नौजवान हैं जिनके घर वाले अब बच्चे नहीं हैं, ख़वातीन उनकी शहीद हो चुकी हैं, उनके बुज़ुर्ग शहीद हो चुके हैं, अब वो अकेले रहे हैं, तो उन्होंने अब हमास का हाथ थाम लिया और वो उनके पास अभी खोने के लिए
کچھ نہیں ہے پانے کے لیے سارا اسرائیل ہے، لہٰذا انہوں نے اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے حماس کا ساتھ دے دیا، حماس کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ اب وہ جو ہے وہ مختلف کارروائیاں کرتے ہیں اسرائیل کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ جو گوریلا وار ہے اس میں کافی زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ اسرائیل کی جانب سے ابھی جو زمینی کارروائیااں شروع کی گئی ہیں اس میں بلڈوزروں اور دیگر جو بھاری مشینیں ہیں ان کے ذریعے وہاں پر جو رہے سے جو مکانات ہیں ان کو بھی گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ 9 ٹرک جو کہ 10 ٹرک 100 ٹرکوں میں سے 10 ٹرک تو داخل ہو گئے تھے، لیکن 9 ٹرک ابھی بھی غزہ میں داخل ہونے کے انتظار میں موجود ہے۔ یہ ٹرک جو ہے آنروا نے کہا ہے کہ غزہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے، اور ان میں 2 لاکھ افراد کے لیے خوراک موجود ہے، جبکہ 16 لاکھ افراد کے لیے ادویات موجود ہے اور دیگر امدادی سامان کا اسٹاک ان میں موجود ہے، لیکن وہ غزہ میں داخل ہونے کے منتظر ہیں، اور اسرائیلی جو فورسز ہے وہ ان کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسری طرف جو شدت پسند اسرائیلی شہری ہیں وہ بھی اپنے فورسز کے ساتھ مل کر ان ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور وہ کوششیں بھی کر رہی ہیں۔ ادھر جو کیتھولک عیسائیوں کے جو روحانی پیشوا ہیں پوپ لیو، انہوں نے بھی عالمی برادری سے خاص طور پہ اسرائیل سے بھی یہ کہا کہ وہ یہ جو غزہ ہے امدادی سامان ہے ان کو غزہ میں داخل ہونے کے لیے ان کی اجازت دے دیں، اور فوری جو ہے وہ امداد کی فراہمی ہے ان کو بحال کیا جائے۔ دوسری طرف یمن کے جو فورسز ہیں ان کی جانب سے اسرائیل کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کے جو حملے ہیں وہ خاص طور پر فلسطین کے اپنے مظلوم بھائیوں کی حمایت میں کیے جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ آج جو جنرل یحییٰ سری نے جو بیان جاری کیا اس کے مطابق یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر 3 مختلف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایک کارروائی بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر کی گئی جس میں بن گورین ایئرپورٹ کو فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ دوسرا جو حملہ ہے وہ حیفا کے اوپر کیا گیا ہے، اور ایک اور حملہ تل ابیب میں ایک فوجی بیس کے اوپر کیا گیا ہے۔ یہ جو دونوں حملے ہیں وہ جافا ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ اب یہ جافا جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تل ابیب کا جو پرانا نام، جب یہ جو تل ابیب فلسطین کا حصہ تھا، یہ فلسطین تھا، تو اس وقت تل ابیب کو جافا کہا جاتا تھا۔ اب یمنیوں نے جافا کے نام سے ایک ڈرون بنایا ہے، اور وہ ڈرون جو ہے مسلسل اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر حملے ان کے ذریعے داغے جاتے ہیں، اور یہ جو حیفا کے اوپر جو داغے گئے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں پر بڑی جو تباہی ہے وہ پھیلی ہے۔ جو اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک تو تصدیق کی ہے کہ یمن سے میزائل آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میزائل جو داغے گئے میزائل تھے ان کو یرو نام کا ایک دفاعی نظام ہے اس کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یمن کی جانب سے تو یہ تصدیق کی گئی کہ ہمارے ڈرونز نے بھی ہٹ کیا ہے اور ہمارے میزائلوں نے بھی ہٹ کیا ہے۔ تو آنے والے گھنٹوں کے دوران جو بھی اس حوالے سے وہاں سے تفصیلات سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے خاص طور پر نیوکلیئر پروگرام کو لے کر، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر امریکہ کی جانب سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران کو یورینیم افزودگی جو ہے وہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے، تو اس کے نتیجے میں ایران کے اندر سے جو وائسز آ رہے ہیں وہ بڑے سخت قسم کے وائسز آ رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ ہماری لائف لائن ہے، اور اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی حکام نے کہا کہ ملک میں یورینیم کی افزودگی روکنے سے انہوں نے مکمل انکار کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے یہ جو بیانات جاری ہوئے اس میں خاص طور پر ایران کے جو قومی سلامتی کمیٹی کے جو ایک رہنما ہے جنرل کوسری، جو کہ سپاہ پاسداران انقلاب کے ساتھ بھی وابستہ ہے، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہی بات گزشتہ دنوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی نے بھی کہا تھا۔ اب جو ہے وہ ان کے جنرل کوسری نے بھی یہ کہا کہ اس مذاکرات کے اندر کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلنے والا ہے، اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ بم بناتے ہوئے ہمارا بم بنانا ناقابل قبول ہے تو پھر امریکہ کیوں بنا رہا ہے، اسرائیل کیوں بنا رہا ہے، اور فرانس کے پاس یہ بم کیوں ہے بھائی؟ وہاں تو آپ لوگوں کے لیے حلال ہے، اور ہم اگر بم بنانا چاہیں تو ہمارے لیے حرام ہے۔ گو کہ ہم بم نہیں بناتے، ہم شرعی طور پر بھی اسے جائز نہیں سمجھتے کہ جوہری بم بنایا جائے جو کہ انسانیت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن
جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ ہمارے ادویات کے سیکٹر کے لیے، ہماری توانائی کے سیکٹر کے لیے، ہماری زراعت کے سیکٹر کے لیے یہ جو جوہری پروگرام ہے وہ بہت ضروری ہے، لہٰذا اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اس کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ایک اسرائیلی صحافی نے ابھی ایک بار پھر انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو اسرائیل ایرانی جوہری مقامات پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں اب یہ سمجھتی ہیں کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کا امکان نہیں ہے دونوں کے درمیان، لہٰذا فوری یہ جو منصوبہ بندی ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور ایران کے اوپر حملہ کیا جائے اور ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملہ کیا جائے۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ جو میزائل کا تجربہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے یہ کیلیفورنیا سے کیا گیا ہے اور یہ میزائل بحر الکاہل کے اوپر داغا گیا ہے۔ یہ جو بیلسٹک میزائل ہے انٹر کانٹیننٹل، یہ جوہری وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی امریکہ جو ہے وہ دوسری طرف ایران کو یہ دھمکانے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ ایٹمی مذاکرات کی طرف نہیں آتا ہے تو پھر ہم ایران کے اوپر یہ میزائل داغ سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو عمان کے جو حکام ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنے والے جمعے کو یورپ کے اندر اٹلی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات ہوں گے۔ تو ابھی انہوں نے اعلان تو کیا ہے لیکن دیکھتے ہیں اس اعلان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا یہ جوہری مذاکرات ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ جو کشیدگی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال ہماری نظر اس تمام تر صورتحال کے اوپر ہے، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔